دستے بلا میں گم والے اکبر گلاش ہے دستے بلا میں گم والے اکبر گلاش ہے فرزند فاطمہ کو پیشر کی تلاش ہے ارے داغے جگر کو نہ کھلے غم کی خراش ہے سنگ علم سے شیشے دل پاس پاس ہے ارے بانوں کو گھس ہے حرم درد مند ہے ارے بیچار کے گھر میں صدائے بلند ہے دستے بلا میں گم والی اکبر کی لاش ہے ارے چلاتے ہیں کہ باپ کے پیارے کدھر گئے اے نور چشم آنکھوں کے تارے کدھر گئے اے میری زندگی کے سہارے کدھر گئے پہنچا کے مجھ کو وہ کنارے کدھر گئے ارے اندھیرے ہیں اگر نہ تمہیں پائے گا پدر ارے آواز دو گے تم تو چلا آئے گا پدر دستے بلا میں گم والی اکبر کی لاش ہے ارے روٹھے ہو کس لیے علی اکبر جواب دو ارے صدقے ہو باپ اے میرے دلبر جواب دو اے میرے ہم سبھی ہے پیغمبر جواب دو ارے تم سے بچھڑ کے کشت ہو کیوں کر جواب دو ارے جو راہ ہے تمہاری وہی اپنی راہ ہے ارے لازم ہے رحم باپ کی حالت تباہ ہے دستے بلا میں گم والی اکبر کی لاش ہے دستے بلا میں گم والی اکبر کی لاش ہے ارے کس چاپے تم پڑے ہو بتاؤ میرا نشان ارے آواز ہم کو اپنی سناؤ پیدر نشان ارے ہم گر پڑے ہیں آ کے اٹھاؤ پیدر نشان ارے چھاتی سے پھر پیدر کو لگاؤ پیدر نشان ارے رک جاتا ہے اپنے گھر کو چلا دیکھ بھالو ارے لگ جاتا ہے ہاتھ پاؤں میں اکبر سنبھال لو دستے بلا میں گم والی اکبر کی لاش ہے دستے بلا میں گم والی اکبر کی لاش ہے ارے چلاتی ہے کہ گود کا بالا کہاں گیا آنکھوں کا نور گھر کا اجالا کہاں گیا ارے چشموں چراغ سید والا کہاں گیا ارے میرا وہ لمبے گیسو والا کہاں
میرے لال کو کربلا میں گم علی رب بن کی لاش ہے کربلا شبیر پہ جال میں تنہائی ہے شبیر پہ جال میں تنہائی ہے ظلم کی چاند پہ زہرا کے لشکر آدھا میں صف آرائی ہے یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے بچیا کھاتے چلے آتے ہیں تلواروں میں پیاس کو ہے شور ستمگاروں میں فاتحہ دریا پہ علمدار شہنشاہ نہر کے پانی میں چھاتی تلک اترا جھک کے چلوں میں لیا کے تھے چاہ کچھ منہ پہ چھڑک لوں کہ ہے کرنی کا چاہ کچھ منہ پہ چھڑک لوں کہ ہے کرنی کا گھوڑا پیاسا تھا جدا جدا پیاسے تھے سب پیاسوں سے عباس سے علمدار شہن دھیان آیا کہ ہے پیاسا شہ لولاک ہاتھ سے پھینک دیا بصدرن جو ملا مشک گھر لی پار کیا اپنے آتش کا کیا اپنے آتش کا ایک قطرہ بھی دم تشنہ دہانی
عرض کے عرش کا نام میرا آقا تو نہ پانی پیے میں ہوں سیرا میرا آقا تو نہ پانی پیے میں ہوں سیرا آپ پیاسے حرم سے سبت نبی پیاسے میں اطفال حسین ابن علی پیاسے آئے دریا پہ علمدار شہنشاہ زمن پھر لگی دوسرے شانے پہ ستم کی تلوار آنکھ پر کٹ کے گرا بائیں طرف دیتے لیا ہاتھوں میں پھر جو بڑے ظلم نیزہ چھاتی پہ لگا تیر ہوا مشق کے بعد نیزہ چھاتی پہ لگا تیر ہوا مشق کے بعد ہے غضب کہہ کے جری رنج و علم سے ملک پانی سے بہادر کا لہو بہنے لگا آئے دریا پہ علمدار شہنشاہ زمن لپٹے آپس کے لاشے سے حسین ابن علی چلانے لگے ہائے علی ہائے دیکھ کن آنکھوں سے یہ حال تیرا صبت نبی آئے زخم گرے دور تیری تشنا نبی آئے یہ زخم گرے دور تیری تشنا نبی داغ اس غم سے ہوا دل میں ہمارا کھول دو آنکھیں میں قربان تمہارا اے بھائی آئے دریا پہ علمدار شہنشاہ کش میں اس زخمی نے جس دم یہ سنی شہر کی یالی پہلے تو کئی بار آنکھ پھر کھول کے دیکھا سوئے شاہ بولے آہستہ غلام آپ کی الفت میں فدا بولے آہستہ غلام آپ کی الفت میں فدا سر پر نہ ہے غریب آپ بٹا جاتا ہے میں تو جیتا ہوں
شیر حیدر حضرت شبیر کے لشکر میں ہے، شیر حیدر حضرت شبیر کے لشکر میں ہے، جہاں بچاؤ شور برپا فوج اہل سر میں ہے۔ دیکھ کے عباس کو ایک دوسرے پر گر پڑے، دیکھ کے عباس کو ایک دوسرے پر گر پڑے، اس قدر ہلچل مچی کفار کے لشکر میں ہے۔ زیغم شیر خدا کا روب ایسا چھا گیا، زیغم شیر خدا کا روب ایسا چھا گیا، یہ زمین کربلا کیا آسمان چکر میں ہے۔ آ گئی حوران جنت پیشوائی کے لیے، آ گئی حوران جنت پیشوائی کے لیے، آمد خاتون جنت مجلس سرور میں ہے۔ مل گیا خاک فنا میں فوج آدھا کا نشان، مل گیا خاک فنا میں فوج آدھا کا نشان، رایت عباس اہل عزا کے گھر میں ہے، رایت عباس اہل عزا کے گھر میں ہے رکے ہم شکل پیغمبر میں جیسی روشنی، ہے رکے ہم شکل پیغمبر میں جیسی روشنی، روشنی ایسی کہاں میرو مہو اختر میں ہے۔ تصویر کا سے ملاحظہ ہو، اس لیے شہن علی اکبر سے دلوائی اذان، اس لیے شہن علی اکبر سے دلوائی اذان، مقصد شبیر آواز علی اکبر میں ہے، مقصد شبیر آواز علی اکبر میں ہے۔ حور و گلما جام کوثر نعمت خلد بری، حور و گلما جام کوثر نعمت خلد بری، قطرے اشک عزائے شاہ بہروبر میں ہے۔ دیکھ کر 80 یہودی بھی مسلمان ہو گئے، دیکھ کر 80 یہودی بھی مسلمان ہو گئے، نور حق سمٹا ہوا زہرا تیری چادر میں ہے، نور حق سمٹا ہوا زہرا تیری چادر میں ہے۔ کرتے ہیں نو کے سنا پر بھی تلاوت جا بجا، کرتے ہیں نو کے سنا پر بھی تلاوت جا بجا، با خدا قرآن حسین ابن علی کے سر میں ہے، با خدا قرآن حسین ابن علی کے سر میں ہے۔ سن کے بابا کی صدا جھولے سے آئے خاک پر، سن کے بابا کی صدا جھولے سے آئے خاک پر، نصرت شبیر کا جذبہ علی اصغر میں ہے۔ اسبۂ اعلان حق کوفے سے شہر شام تک، اسبۂ اعلان حق کوفے سے شہر شام تک، جا بجا زینب کا خطبہ لے جہے حیدر میں ہے، جا بجا زینب کا خطبہ لے جہے حیدر میں ہے۔ سائل بیعت کو ٹھوکر مار کے شہ نے کہا، سائل بیعت کو ٹھوکر مار کے شہ نے کہا، تخت بھی اور تاج بھی تیرا میری ٹھوکر میں ہے، تخت بھی اور تاج بھی تیرا میری ٹھوکر میں ہے۔ حکم رب سے دی صدا پیغمبر اسلام نے، حکم رب سے دی صدا پیغمبر اسلام نے، ساگرے کوثر ثنائے شاکیے کوثر میں ہے، ساگرے کوثر ثنائے شاکیے کوثر میں ہے۔ لے لیا دو اگلیوں پر خشک پتے کی طرح، لے لیا دو اگلیوں پر خشک پتے کی طرح، باب خیبر سب نے دیکھا قبضہ حیدر میں ہے۔ رو رہی ہے فاطمہ زہرا یہ منظر دیکھ کر، رو رہی ہے فاطمہ زہرا یہ منظر دیکھ کر، کوفسا تیرے گراں حلقے علی اصغر میں ہے، کوفسا تیرے گراں حلقے علی اصغر میں ہے۔ بناتے قبر خود ہی اصغر بے سیر کی، ہے بناتے قبر خود ہی اصغر بے سیر کی،
جوہر و صبر و تحمل صدق پیغمبر میں ہے، جوہر صبر و تحمل صدق پیغمبر میں ہے ترقی دیکھ کے زینب سرے مقتل بقا، ہے ترقی دیکھ کے زینب سرے مقتل بقا، زخم تیغ و تیر کا شہ کے تنے اطہر میں ہے، نعرے سلوات۔ دریا کی جا نکال لی پانی کے ساتھ ساتھ دریا
کی جان نکال لی پانی کے ساتھ ساتھ. ارے غازی نے کوئی کام ادھورا نہیں کیا. مجبوریوں میں بھی کبھی ایسا نہیں. دیکھیں کربلا کے اس بوڑھے دوست کے ملاحظہ فرمائیں کہ وہ دیکھو نوجوان کی طرح نکلے ہیں حبیب. وہ دیکھو نوجوان کی طرح نکلے ہیں حبیب کہ جذبے کو نے کبھی بوڑھا نہیں کیا. مجبوریوں میں بھی کبھی ایسا نہیں کیا. کربلا دوست ششماہ مجاہد کا شعر خدا معاف قیمت مجھے ادھر بھی وعدہ فرمایا کہ اتنی بکھیر دی ہے دیا جونا اپنے. اتنا تو چاند نے بھی اجالا نہیں کیا. تو بیٹا کہنا ماں سے یہ بشیر نے کہا. بیٹا نہ کہنا ماں سے بشیر نے کہا. گر آج پوری فوج کو گونگا نہیں کیا. مجبوریوں میں بھی کبھی ایسا نہیں کیا. کہ اس کی کمائی ساری طبیبوں میں بٹ گئی. اس کی کمائی ساری طبیبوں میں بٹ گئی کہ جس نے غم حسین خرچہ نہیں کیا. مجبوریوں میں بھی کبھی ایسا اگر کربلا کے میدان میں ثانیہ رضا سلام اللہ علیہ شخصیت نہ ہوتی تو شہادت سرکار سید الشہداء کو یقیناً دفن کر کے ملازمت بنائیں گے. اسی پر سمجھتے ہیں کہ آج بھی دینا کیا ہے صدا بھائی حسین. ارے تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب
کو جلتی ریت پر ارے گھٹنیوں کے بل تیرے لاشیں پہ میں آئی حسین اے تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین کہ بہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیرے رخسار کے بعد اے بہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیرے رخسار کے بعد پھر کوئی آنسو نہ نکلا آنکھ پتھرائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین اے کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوب لوں اے کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوب لوں اے بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین رحم الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا وشفيع ذنوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالمقاس محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على آبائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلى الله عليه وسلم حضرات محترم بزرگان اللہ کا بہت ملتا کل اس کی قیمت میں مفہوم کا آغاز کروں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد
اور 3 برسوں کے اخلاص سے تلاوت فرما کر مرحوم محمد رضا بن اعتبار حسین، ساجدہ بانو بنت التجا حسین، پروین بانو بنت علی نجف، نازمی بانو بنت رفیق حسین اور حیدرآباد کے حسین۔ محمد و آل محمد صلی اللہ محترم بزرگان کے مرتبہ ملت، ماتم داران صدر الشہداء، میں نے جس حدیث مبارکہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، یقیناً بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، جس کا ہمارے قوم کا بچہ بچہ ترجمہ کرتا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ 2 فریقین میں پائی جاتی ہے، اہل تشیع کے نام بھی، اہل تسنن کے نام بھی۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جس عظمت اور بلندی کے حامل تھے امام حسین، لوگوں نے ان کو پہچانا نہیں۔ جس بلندی کی عظمت کے حامل تھے امام حسین، لوگوں کو ان کی معرفت نہیں ہوئی۔ اگر معرفت ہوتی تو دنیا میں بہت سی جگہ عزاداری ہو رہی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو عزاداری سے دور ہیں، امام حسین سے دور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں امام حسین کی عظمت کو بتایا نہیں۔ اگر امام حسین کی عظمت کو بتایا جاتا تو شاید آج ان کے امام حسین کی معرفت ہوتی۔ اب آپ دیکھیں، اگر کسی بھی شخص کی شخصیت کو جاننا ہے تو اس کے کچھ طریقے ہیں کہ ہم کسی بھی شخص کے بارے میں معرفت کس طرح سے کریں۔ ایک تو معرفت ہوتی ہے اس کے اجداد کے ذریعے، کہ اس کے اجداد کیسے تھے، اس کے بابا کیسے تھے، اس کے دادا کیسے تھے، اس کے نانا کیسے تھے، اس کی نانی کیسی تھی۔ تو ایک تو نسب کے ذریعے ہم کو شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوسرا، خود اس شخص کے بارے میں جاننے سے شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو اس کی عظمت و بلندی کو دیکھنے کے لیے خود اس کا کردار بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ ایک طریقہ اور ہے، وہ کیا ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو لوگ اس کے بارے میں کیسے گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے ہم بھی امام حسین کی شخصیت کو جاننے کے لیے ان طریقوں کو دیکھتے ہیں کہ امام حسین کس عظمت کے حامل تھے کہ لوگوں نے امام حسین کو پہچانا نہیں۔ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ بزرگ اپنے اس شخص کے لیے کس طریقے سے باتیں کرتے ہیں۔ جو ہم کو حدیث مشہور حدیث ملی امام حسین کے لیے، حسین ملنی کا انا من الحسین ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ رسول نے بارہا امام حسین کی شخصیت کو پہچانا چاہا تاکہ لوگ امام حسین کی شخصیت کو جانیں۔ اور کیا کرتے تھے رسول؟ بارہا کرتے تھے تازہ حسین فارقو، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو۔ اگر مسجد نبوی میں رسول خدا خطبہ دے رہے ہوں تو رسول خدا جب بھی امام حسین مسجد میں داخل ہوتے تھے، رسول خدا اپنے اندازہ کریں امام حسین کی شخصیت کیا ہے، رسول خدا اپنے خطبے کو روک دیتے تھے اور منبر سے اترتے تھے، امام حسین کو گود میں لیتے تھے، پھر منبر پہ جاتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے ہاں حسین فارقو، یہ حسین، اس کو پہچانو۔ یہ باتیں تمہیدن میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں تاکہ اندازہ کریں امام حسین کی شخصیت کیا ہے۔ اب دیکھیں، لوگوں نے
جو شخصیت کو گھٹانا چاہا انہوں نے بھی طریقے اپنائے کہ کس طرح سے اگر رسول خدا نے کوئی حدیث بیان کی ہے تو ہم اس حدیث کو کس طرح سے ان کی عظمت گھٹائیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے حسین منی و انا من الحسین تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر نانا اپنے نواسے سے ہوتا ہے، ہر نانا اپنے نواسے سے ہوتا ہے، ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے. اب میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ مدینے میں یا مکہ میں کون سا ایسا شخص تھا اس زمانے میں کہ جس کو یہ معلوم نہ تھا کہ امام حسین رسول کے نانا ہے؟ یا کون سی یہ اتنی اہمیت والی بات تھی کہ رسول خدا کو حدیث کہنی پڑی کہ دنیا والوں پہچانو کہ حسین میرا نواسا ہے؟ یا کون سی ایسی ضرورت پڑی کہ امام حسین کے لیے رسول خدا کہیں دنیا والوں اس کو پہچانو یہ حسین میرا نواسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. رسول خدا پروردگار نے اگر رسول کو بھیجا ہے تو کوئی ایسی بات کہنے کے لیے نہیں بھیجا کہ جس بات میں کوئی وزن نہ پڑ جائے، بلکہ اللہ کا رسول تو کلام ہی نہیں کرتا ہے جب تک پر یہ الہی نازل نہ ہو. اب لفظ منی کو دیکھیے، رسول خدا نے کہا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے. تو تاریخ میں کیا کبھی کسی اور کے لیے رسول خدا نے منی کا لفظ استعمال کیا ہے یا صرف امام حسین کے لیے استعمال کیا ہے؟ ایک شخصیت ایسی ملتی ہے کہ جن کے لیے رسول خدا نے منی کا لفظ استعمال کیا، صرف ایک شخصیت. وہ کون ہے؟ جناب سلمان. جناب سلمان ایسی شخصیت ہے کہ جن کے لیے رسول خدا نے منی کا لفظ استعمال کیا. یہ نہیں کہا کہ میں سلمان سے ہوں، صرف اور صرف اتنا کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل البیت سے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کب کہا رسول خدا نے؟ جب کفار مشرکین رسول خدا سے جنگ کرتے رہے، انہوں نے دیکھا کہ ہم مسلمان کو بڑی توجہ جاتا، ہم مسلمان کو ہرا نہیں سکتے. اب انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ رسول کو ہرانے کے لیے کفار مشرکین کو ایک ساتھ ہو جانا چاہیے اور ایک ساتھ مل کر حملہ کریں گے. اب جب انہوں نے یہ ارادہ بنایا کہ جنگ خندق اس وقت پیش ہے، جب یہ جنگ خندق ہونے والی تھی، رسول خدا کو معلوم ہوا کہ کفار مشرکین نے منصوبہ بنایا ہے ہم ایک ساتھ میں مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے تاکہ ہم مسلمانوں کو مٹا سکیں. تب رسول خدا نے مدینے کے مسلمانوں کو بلایا اور بلانے کے بعد لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کسی کے پاس اس جنگ کی تدبیر ہے کہ کفار مشرکین کو روکا جائے. اب آپ مجھے بتائیں رسول خدا سے بڑا تو جا کے ہوتا ہے، لیکن رسول خدا نے مشورہ کر کے بتایا کہ خبردار کبھی اپنے آپ کو اکیلا آخر نہ سمجھنا. ہمارے لیے رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے. کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم کتنی بھی اچھی بات بتائیں تو وہ اپنے ہی بات آگے رہیں گے. نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح. رسول خدا سے بڑا کوئی آگے نہیں تھا، لیکن رسول خدا نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد جناب سلمان نے رسول خدا کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے یہاں جب کبھی ایسی جنگ ہوتی تھی کہ جب کوئی دشمن ہم سے کثرت میں تعداد میں ہم سے زیادہ ہوتا تھا تو ہم ایک طرف خندق کھود دیا کرتے تھے. کیوں؟ اسی لیے تاکہ ہم ایک طرف مقابلہ کریں، دوسری طرف خندق رہیں، تاکہ ہمارے اوپر دشمن چاروں طرف سے حملہ نہ کرنے پائے. رسول خدا کو یہ تدبیر جناب سلمان کی بڑی پسند آئی. رسول خدا کو یہ تدبیر جناب سلمان کی بڑی پسند آئی. رسول خدا نے حکم دیا کہ مدینے کے ایک طرف، مدینے کا میپ اگر آپ کو دیکھیں تو مدینے کے ایک طرف پوری پہاڑی تھی جس کو عبور کرنا کسی کے لیے آسان نہیں تھا. ایک طرف سامنے کی طرف خالی تھا. اس طرف یہ پلان ہوا کہ ایک طرف تو پہاڑ ہے، دوسری طرف خندق ہوتی ہے. اب جب خندق کھودنے کی تیاری ہونے لگی، مدینے میں دو طرح کے مسلمان تھے، ایک تھے انصار، دوسرے تھے مہاجرین. مہاجرین کون ہے؟ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے کے مقدمے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لفظ منی کا کتنی اہمیت رکھتے لفظ منی آپ اس کو سمجھ سکیں. اب مدینے میں دو طرح کے مسلمان تھے، ایک تو مہاجرین کہا جاتا تھا جو مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے تھے، دوسرے تھے انصار جنہوں نے رسول خدا کو مدینے آنے کی دعوت دی تھی کہ یا رسول اللہ آپ آئیے، ہم آپ پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی آپ کو حملہ نہیں کر سکتا ہے. اب جب خندق کھودنے کی باری آئی تو انصار ایک طرف بڑھ گئے اور مہاجرین ایک طرف بڑھ گئے. انصار نے کیا کہا
کہ یا رسول اللہ ہم اکیلے خندق کھودیں گے. کیوں؟ اس لیے تاکہ رسول خدا کو بتا سکے کہ دیکھو انصار نے اتنی محنت کی ہے، اتنا خندق کھودا ہے. جناب سلمان جو کہ بوڑھے تھے، مہاجرین کی باری آئی تو مہاجرین نے کہا ہم اپنا علیحدہ خندق کھودیں گے، اس میں کوئی انصار نہیں آنا چاہیے. جناب سلمان کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ تو بوڑھا شخص ہے، یہ بھلا ہمارے ساتھ کیا مقابلہ کرے گا، ہم خندق کھودیں گے، یہ اپنی خندق بھی نہیں کھود پائے گا. تو انہوں نے جناب سلمان کو لینے سے ڈرے، کیونکہ اس لیے سوچ رہے تھے کہ جناب سلمان کو لیں گے تو صرف سر میں گنتی ہے، جناب سلمان کو خندق کھود ہی نہیں پائیں گے. لیکن عجب ہوا، خندق انصار کھودنے لگے، خندق مہاجرین بھی کھودنے لگے. جب جناب سلمان کو کسی نے نہیں لیا تو جناب سلمان اکیلے کھودنے لگے. جناب سلمان اکیلے کھودنے لگے. اب جب رسول خدا معائنہ کرنے کے لیے آئے کہ میں دیکھوں کہ کس نے کتنی خندق کھودی ہے، تو دیکھا انصار نے ہمارا کام کچھ مہاجرین سے کم لگ رہا ہے. انہوں نے کہا یا نبی اللہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ جو سلمان نے جو خندق کھودا ہے، سلمان کو بھی ہمارے میں حساب کیا جائے. کیوں؟ اس لیے تاکہ ہمارا کام مہاجرین سے زیادہ لگے. تو جو کہنا ہے انصار نے کہا یا رسول اللہ کہ سلمان کا کام بھی ہم نے شمار کیا جائے، سلمان مہاجرین میں سے نہیں ہے، اس لیے تاکہ ہمارا کام رسول خدا کو مہاجرین سے زیادہ لگے. اب جب مہاجرین کے پاس آئے تو مہاجرین نے بھی دیکھا کہ ہمارا کام انصار سے شاید کچھ کم لگ رہا ہے، انہوں نے بھی یہی فیصلہ اپنایا. انہوں نے کہا یا نبی اللہ یہ سلمان انصار میں سے نہیں ہے، بلکہ سلمان کا کام مہاجرین میں شمار کیا جائے. اب جب رسول خدا نے دیکھا کہ سلمان کو انصار بھی لینے کے لیے تیار ہے، سلمان کو مہاجرین بھی لینے کے لیے تیار ہے، اس وقت جب نہ انصار سلمان کے اعمال کا مقابلہ کر پا رہے تھے، نہ مہاجرین سلمان کے اعمال کا مقابلہ کر پا رہے تھے، اس وقت رسول خدا نے کہا سلمان منا اہل بیت منی کا لفظ وہاں استعمال ہوا کہ جب نہ انصار مقابلہ مت کر پائے، نہ مہاجرین مقابلہ کر پائے، صرف فقط اتنا کہا سلمان ہم میں سے ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم سلمان سے ہیں. اب آپ امام حسین کی عظمت کا اندازہ کریں کہ جس حسین کے لیے رسول خدا نے صرف اتنا نہیں کہا کہ حسین مجھ سے، بلکہ یہاں تک کہا سلمان حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. صرف یہ نہیں کہا کہ میں حسین مجھ سے ہے، بلکہ یہاں تک کہا کہ میں بھی حسین سے ہوں. حسین منی وانا من الحسین. امام حسین کی شخصیت کا اندازہ کریں کہ رسول خدا نے کوئی بھی حدیث ایسے بیان نہیں کی. آپ اندازہ کریں حسین منی وانا من الحسین ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. امام حسین نجات کی کشتی، ہدایت کا چراغ. اب 4 شعبان کو جب 3 شعبان کو امام حسین کی ولادت ہوئی تو پروردگار نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی کے یہاں چھوٹے نواسے کی ولادت ہوئی، جاؤ اور میرے نبی کو مبارکباد پیش کرو. جاؤ میرے نبی کو مبارکباد پیش کرو. اب جب جبریل فرشتوں کو لے کے چلے، اسی کونے میں ایک جگہ جہاں سے فرشتوں کا گزر ہو رہا تھا فطرس بھی موجود تھا. فطرس نے پوچھا کہ اے فرشتوں کے سردار کہاں جا رہے ہو؟ جناب جبریل نے کہا کیا تجھے نہیں معلوم کہ نبی کے گھر نواسا ہوا ہے، ہم لوگ نبی کو نواسے کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں. فطرس کون تھا؟ کہ جس کے بالوں پر چھین لیے گئے. اب جب فطرس نے دیکھا کہ یہ لوگ نبی کے پاس جا رہے ہیں تو فطرس نے کیا کہا کہ مجھے بھی لے چلو تاکہ میں نبی کو ان کے نواسے کی مبارکباد پیش کروں اور شاید میرے بالوں پر وہ عطا کر دیں اور میرے بالوں پر بھی مجھے کیا پتا نہیں جائے. اب جب فطرس کو لے کے آئے رسول خدا کے پاس تو رسول خدا کے پاس لائے، انہوں نے رسول خدا کو بتائی یہ فطرس ہے، اس کے بالوں پر نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجیے تاکہ فطرس کے بالوں پر آ جائے. آپ دیکھیں امام حسین نے جگہ جگہ امام حسین کی عظمت بتائی. تو رسول خدا نے کیا کہا؟ رسول خدا نے اگر رسول خدا چاہتے تو رسول خدا بھی دعا کر دیتے فطرس کے بالوں پر آ جاتے، لیکن رسول خدا نے دعا نہیں کی، بلکہ رسول خدا نے ایک
اگر جنت کا ہوتا تو آج کی تاریخ کے مولوی یہ کہہ دیتے کون سی بڑی بات تھی، وہ تو گہوارہ جنت کا تھا، اس لیے پھر اس کو بال پر لے گئے. لیکن نہیں، گہوارہ جنت کا نہیں تھا، بلکہ گہوارہ مدینے کی گلیوں کے بنائے ہوئے بڑھئی کا تھا. مدینے کی گلیوں کے بنائے ہوئے بڑھئی کا تھا. جیسے ہی فردوس کو اس گہوارے سے مس کیا، فردوس کو بالوں پر مل گئے. اب فردوس سے بات کرنے لگا اور کہتا ہے تم مثلی میری طرح کون ہے، میری طرح کون ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا امام حسین کی شخصیت کو کہتے ہیں. امام حسین کی حکومت صرف زمین پر تک نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی حکومت آسمان تک بھی ہے. ایک سوال کا محمد کس عظمت کے حامل ہے کہ صرف زمین والوں کو امام حسین نجات نہیں دیتے، بلکہ امام حسین نے آسمان والوں کو بھی نجات دی. اور جو چیز بھی امام حسین سے مس ہو جائے، امام حسین سے متوسط ہو جائے، ان سے واسطہ دے دیا جائے، وہ چیز بھی معتبر ہو جاتی ہے. جو چیز بھی امام حسین کی طرف نسبت دے دی جائے، وہ چیز بھی معتبر ہو جاتی ہے. ایک واقعہ بیان کروں آپ کے سامنے، اندازہ بتایا امام حسین کی شخصیت کا کہ برطانیہ سے ایک شخص آیا ہوا تھا اور اس کا کمال یہ تھا کہ وہ کسی کے ہاتھ میں یہ چھپی ہوئی چیز یا کہیں کوئی چھپی ہوئی چیز اس سے کوئی پوچھتا ہے تو وہ بتا دیتا تھا. وہ کچھ اپنا پڑھتا تھا، حساب لگاتا تھا اپنا، اور وہ اگر آپ مٹھی میں کوئی چیز رکھے رہیں غیر کی چیزوں کو بتا دیتے تھے. اب جب برطانیہ کو شخص آیا، لوگوں کے ہمارے زمانے میں بھی آ جائے کوئی ٹوٹکا کاغذ کرنے والا دیکھا کیوں نہ چلتا ہے، لوگ دوڑے دوڑے جاتے ہیں اس کے پاس. اور کہاں وہ تو غیر کی چیز بتا رہا تھا، لوگ دوڑ دوڑ کے اس کے پاس جا رہے ہیں. اب لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے دین سے بھی مائل ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ برطانیہ کا شخص غیر کی چیزوں کو بتا رہا ہے. ہوتے ہوتے یہ بات امیر المومنین کے غلام تک چلی، امام حسین کے عزادار تک پہنچی، جس کو ملا فیض کاشانی کہا جاتا ہے. لوگ آنے کے بعد کا یہ ملا فیض کاشانی ایک شخص برطانیہ سے آیا ہوا ہے اور وہ مٹھی میں چھپی ہوئی چیزوں کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی مٹھی میں ہے کیا. اب جب یہ آئے ملا فیض کاشانی کے بعد تو ملا فیض کاشانی مصلی پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. جب انہوں نے سنا، انہوں نے خاک شفا کی تصویر لے کر کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کیا بتاتا ہے. اب جب ملا فیض کاشانی اندازہ کریں امام حسین کی شخصیت کیا ہے کہ جو چیز کی نسبت امام حسین کو دے دی جائے وہ چیز معتبر ہو جاتی ہے. اب جب ملا فیض کاشانی اس برطانیہ والے شخص کے پاس آئے، کہا میں نے سنا ہے کہ تو چھپی ہوئی چیزوں کو بتا دیتا ہے. کہا ہاں، تو آپ تمہیں کیا جاننا ہے؟ ملا فیض کاشانی نے کچھ نہیں کہا، بس فقط اتنا کہا یہ بتا میری مٹھی میں کیا ہے، یہ بتا میری مٹھی میں کیا ہے. اب وہ شخص اپنا تنتر منتر جو بھی اس کو حساب کرنا تھا حساب لگانا شروع کرتا ہے. اب جب ایک مرتبہ حساب لگا لیا اس نے، پریشان ہو کے ملا فیض کاشانی کی طرف دیکھتا ہے، تو جاتا ہے پریشان ہو کے ملا فیض کاشانی کی طرف دیکھتا ہے. جب ایک بار پھر سے وہ اپنا تنتر منتر کرتا ہے، جپنے کے بعد پھر سے ملا فیض کاشانی کی طرف دیکھتا ہے. ملا فیض کاشانی جب اس کی پریشانی کو دیکھتے ہیں، اس سے پوچھتے کیا ہوا، تیرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوا، تیرے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ وہ شخص کہتا ہے میری سمجھ میں تو آ رہا ہے لیکن یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تمہارے پاس آئی تو آئی کہاں سے، تمہارے پاس آئی تو آئی کہاں سے. ملا فیض کاشانی کہتے ہیں آخر تجھے کیا معلوم ہوا، تم نے کیا دیکھا؟ کہتے وہ شخص کہتا ہے اے ملا فیض کاشانی تیرے ہاتھ میں کوئی عام چیز نہیں ہے بلکہ جنت کی خاک ہے. تمہارے ہاتھ میں کوئی عام چیز نہیں ہے بلکہ جنت کی خاک ہے، اور یہ خاک تمہارے پاس آئی کہاں سے؟ ملا فیض کاشانی کہتے ہیں یہ کربلا کی خاک ہے. آپ اندازہ کریں کہ جس خاک میں امام حسین کا خون مل جائے وہ خاک کتنی معتبر ہے، خاک شفا کہی جاتی ہے. تو امام حسین کی عظمت کیا ہے، سلوات پڑھیں اب اگر کسی شخصیت کو جاننا ہے تو اس کے اثر اور نسب کے اعتبار سے بھی جانتے ہیں لوگ کہ اس کا اثر کس طرح سے تھا، اس کا نسب کس طرح سے تھا. رسول خدا نے ایک بار
اپنے اصحاب کو رکھنے کا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں کہ جس کے نانا سے بہتر کسی کا نانا نہیں، جس کے نانی سے بہتر کسی کی نانی نہیں، جس کے دادا سے بہتر کسی کا دادا نہیں، جس کی دادی سے بہتر کسی کی دادی نہیں، جس کی ماں سے بہتر کسی کی ماں نہیں، جس کے بابا سے بہتر کسی کا بابا نہیں. لوگ پریشان پوچھنے لگے یہاں بھی اللہ وہ کون ہے؟ کہا وہ حسین ابن علی. کہا وہ حسین ابن علی ہے. کون ہے حسین کا نانا؟ حسین کے نانا وہ ہے کہ اگر جس کا کلمہ اگر ہم نہ پڑھیں تو لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہیں. اگر حسین کے نانا کا کلمہ نہ پڑھے کوئی تو مسلمان نہیں ہوتا. کون ہے حسین کے نانی؟ کون ہے امام حسین کے نانی؟ کہ جس کے لیے پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ اے میرے نبی، کیا جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو کیا ہم نے آپ کو مالدار نہیں کیا؟ وَوَأَغْنَا آئِدًا فَأَغْنَا. کیا ہم نے جب آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی نہیں کیا؟ میں کہوں گا پروردگار غنی تو تم نے کیا، لیکن وہ دولت کس کی تھی؟ وہ دولت کس کی تھی کہ جس کی وجہ سے اسلام پھیلا؟ آپ اندازہ کریں وہ دولت کس کی تھی؟ 3 سال تک مسلمان، 3 سال تک ان کفار مشرکین نے مسلمانوں کو بائیکاٹ کیا تھا. شیخ ابی طالب نے نہ ان سے کچھ لینا ہے نہ ان کو کچھ دینا ہے، ہر طریقے کا بائیکاٹ کیا. اب آپ بتائیں مجھے وہ کھانا پینے کا خرچہ کس کی دولت سے چل رہا ہے؟ وہ کھانے پینے کا خرچہ کس کی دولت سے چل رہا تھا؟ رسول اسلام سے لوگوں نے کھایا ہے، اسلام کو چلایا نہیں. جناب خدیجہ ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اسلام کو چلایا. اب آپ دیکھیں پروردگار کہتا ہے کہ میں نے اپنے مال سے خرچ کیا. پروردگار کہتا ہے کہ میں نے اپنے مال سے تمہیں غنی بنایا. ہم جب خدا کے راہ میں کوئی مال خرچ کرتے ہیں تو اس مال کی شرط یہ ہے کہ مال پاک و پاکیزہ ہو. وہ مال کب پاک و پاکیزہ ہوگا؟ وہ مال کب پاک و پاکیزہ ہوگا؟ جب ہم اپنے مال سے خود کو زکات ادا کریں، تب جا کے وہ مال پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. اور پاک و پاکیزہ ہونے کے بعد اب وہ اس لائق ہوتا ہے کہ ہم اس کو خدا کی راہ میں خرچ کریں. اب وہ اس لائق ہوتا ہے کہ ہم اس کو خدا کی راہ میں خرچ کریں. اس کے باوجود بھی پروردگار اس مال کو اپنا مال نہیں کہتا. پروردگار یہ نہیں کہتا یہ میرا مال ہے. آپ اندازہ کریں جناب خدیجہ کی شخصیت کا کہ جس کے مال کو پروردگار اپنا مال کہہ رہا ہے. پروردگار جس کے مال کو اپنا مال کہہ رہا ہو اس کو خدیجہ کہتے ہیں. اب دیکھیں کہ امام حسین کی دادی کون ہے؟ امام حسین کی دادی کے لیے ایک جملہ میں کہہ دوں کہ جس کے لیے دیوار کعبہ شک ہو گئی ہو اسے امام حسین کی دادی کہتے ہیں. کون ہے امام حسین کی دادا کہ جس کو ابو طالب سید بطا کہا جاتا ہے؟ سید بطا. اگر ابو طالب کو ہوتے اس سے پہلے میں بیان کر سکوں کہ جناب ابو طالب نے کس طرح سے رسول خدا کی حمایت کی. جناب ابو طالب کی شخصیت کیا تھی؟ اب کون ہے امام حسین کی ماں؟ امام حسین کی ماں کے لیے ملتا ہے مسلمانوں کی اماں عائشہ بیان کرتی ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ میں نے خود رسول خدا سے سنا. میرے پاس اس کا ریفرنس اگر کسی کو چاہیے ہوگا تو میں دے دوں گا. تو میں نے خود رسول خدا سے سنا ہے فاطمہ جنت کی خواتینوں کی سردار. اب آپ بتائیے کوئی اندازہ کر سکتا ہے امام حسین کی ضرورت؟ اگر کسی کو ریفرنس چاہیے کہ کہاں کا ہے میں اس کو ریفرنس دوں گا کہ کہتی ہے حضرت عائشہ کہ میں نے خود رسول خدا سے سنا ہے کہ فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے اور فاطمہ جیسا کوئی نہیں. کون ہے امام حسین کے بابا کہ جس نے رسول خدا کی جگہ جگہ پہ مدد کی؟ ہر گاؤں ہر جگہ رسول خدا کی مدد کی. اور صرف مدد ہی نہیں کی بلکہ اصلیتیں سے ہی ہر بات بتاتا. امام حسین کا رسول خدا کے لیے ہر بات
शख्सियत को, जिसने दीन को बचाया हो, उसे इमाम हुसैन। तो लोग अंदाजा कर सकते हैं इमाम हुसैन की शख्सियत और इन उम्मत मुसलमान जिसने अपना घर बार लुटा दिया दीन को बचाने के लिए, मुसलमान को बचाने के लिए, उस उम्मत मुसलमान को उसके साथ है। कोई अंदाजा कर सकता है वो करीब इमाम हुसैन जिनसे कभी लोगों की परेशानी देखी जाती है। जालिमों ने 3 दिन का मौका कैसे करना बहुत देर तक सोच रहा था कि इसका मसला करूं। दिल बस ये सोच के बैठा जा रहा था कि पता नहीं हम अगले साल जिंदा है कि नहीं जिंदा है। तो गई ना आवाज को रहमत नाज़िल करे, क्योंकि कहती जब भी मेरे लाल हुसैन को रोया करो ना तो ऐसे रोया करो जैसे कोई बूढ़ी माँ अपने जवान को रोती है, आवाज बुलंद करके रोया करो। परवरदिगार तुम्हारी आवाज पर रहमत नाज़िल करे। हाँ, अगर तसव्वुर करेंगे आप नहीं मालूम अगले साल कौन जिंदा है कौन नहीं जिंदा है। साल भर हम मुहर्रम के इंतजार करते हैं, रास्ता रास्ता ये दिन भी हमसे जुदा होता जा रहा है। वो हुसैन कि जिससे किसी की परेशानी ना देखी जाती थी ना, आज दुनिया में लपै क्या हुसैन किनारे बुलंद हो रहे हैं। यही हुसैन करबला में था, अलमिन नासिर जनसुमा की सदा बुलंद कर चुके। एक वक्त वो आया जब दाएं देखते हैं कोई नजर नहीं आता, बाएं देखते हैं कोई नजर नहीं आता। अब कहने में आते हैं आखिर रुखसत के लिए। जब इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब के पास आती हैं, आपके सीने में भाई का दिल है ना, बहनों का दिल जानती हैं आप कितना छोटा होता है। तो ज़ैनब जिसने पूरे दिन लाशों पे लाशें देखे हो, आप तसव्वुर कर सकते हैं जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन से क्या कहा होगा कि भैया जाओ खुदा हाफिज़। बल्कि नहीं, जब इमाम हुसैन कहने में आए हैं बहन ज़ैनब से रुखसत होने के लिए ना, जनाब ज़ैनब ने बाहें डाल दी, कहा भैया ज़ैनब आने न देगी। ए भैया किसके सहारे? हाँ, तसव्वुर करें आप, इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब से रुखसत होने लगी ना, जनाब ज़ैनब ने बाहों में बाहें डाल दी, भैया ज़ैनब जाने न देगी। भैया आपके बाद ज़ैनब का क्या होगा? तमाम बीटियां सिमट गई, घेर के इमाम को रोने लगी। हाँ, एक वक्त वो आया कि जब इमाम हुसैन रुखसत होने के लिए निकलने लगे तो जनाब ज़ैनब आती हैं और बढ़ के इमाम हुसैन के गले को चूम लेती है। इमाम हुसैन कहते हैं बहन ज़ैनब ये अमल किस लिए है? ज़ैनब कहती है भैया हुसैन मैं छोटी थी, अम्मा ने वसीयत की थी जब हुसैन रुखसत आखिर को आए ना हुसैन को गले को चूम लेना। क्यों? इसलिए कि इसी हुकुम पे शिव सत्य कराएगा। हाँ, खुदा आपको किसी भी हम नजर वैसा आए हमें हुसैन ने। हाँ, इमाम हुसैन ने भी जनाब ज़ैनब के बाजू को बढ़ के चूम लिया। इमाम हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब एक वक्त वो भी आएगा कि तेरे इन बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी। आपने घर में बच्चों का मिजाज देखा है कि जब बड़े घर से अपनी कभी निकलते हैं तो बच्चे बाहर आके वहां रुकते हैं जहां को सवारी कर लो, इसलिए कि कहीं हमारे घर का लोग जा रहा है कुछ और। जनाब सकीना ने जब ये देखा कि कहने में प्रोग्राम बनता है, जनाब सकीना कहते में नहीं रुकी बल्कि आपके दुर्जना के पैरों से लिपट गए। जनाब सकीना को मालूम था कि बाबा इसी दुर्जना से जाएंगे। इमाम हुसैन कहने से निकलते हैं, देखते हैं 4 साल की बच्ची सकीना घोड़े के सुबह से लिपटी हुई है, बहन के लिए घोड़े ऐसे जना मेरे पापा को न ले जा, अब तक जो भी मस्ता गया है वो वापस नहीं आया। तसव्वुर करेंगे आप, अभी तक जो भी गया है वो वापस नहीं आया। इमाम हुसैन दुर्जना के करीब आते हैं, जनाब सकीना को आगोश में लेते हैं। जनाब सकीना ख्वाहिश करती हैं बाबा आखिरी वक्त मुझे सीने पे सुला दीजिए। इमाम हुसैन जनाब सकीना को लेकर करबला की तपती विखाब पे लेट जाते हैं। जनाब सकीना को कुछ देर के बाद खाब से बेदारी हुई। जनाब सकीना कहते बाबा जाइए खुदा हाफिज़। अब जब ज़हरा का लाल करबला के मैदान में आया है, बढ़ता जाता है, हमला करता जाता है, कहता है ऐ ज़ालिमो तुमने मेरे अकबर को मार दिया, ऐ ज़ालिमो तुमने मेरे अब्बास को मार दिया, ऐ ज़ालिमो तुमने मेरे कासिम को मार दिया। बढ़ते जाते इमाम हमला करते जाते हैं, बढ़ते जाते इमाम हमला करते जाते हैं। हमला करते करते इमाम फरात के किनारे पहुंचे, देखा कि अब्बास का लाश पड़ा है, देखा कि अब्बास का लाश पड़ा है। इमाम हुसैन कहते हैं ए भैया अब्बास, अब्बा है भैया अब्बास, क्या आपका हुसैन किचन में देखो
لاشیں پڑے تھے صدا دیتے ہیں اے انصار اے انصار تم اٹھو اٹھو اپنے آقا حسین کی جنگ نہ دیکھو گے جب امام حسین سب کو صدا دیتے ہیں جب کوئی آواز نہیں آتی نا ایک فکرہ کہتے ہیں اے میرے شیروں تمہیں کیا ہو گیا کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ حسین تم کو آواز دے رہا ہو اور تم نے لبیک نہ کہا ہو ہاں بتا اللہ کے نبی کربلا پر کہنے لگے اے صدا یا آقا موت نے مجبور کر دیا ہے خدا آپ کو کسی بھی غم میں نہ رکھے سوائے حسین کے زہرا کا لال کب تک لڑتا لڑتے لڑتے جب گھوڑے پہ رہا نہیں گیا نا کسی نے پانچویں امام سے پوچھا اے آقا کربلا کے میدان میں امام حسین بھی کیسا ظلم ہوا جناب امام باقر کہتے ہیں رسول خدا کے زمانے میں ایک کھیل کھیلا جاتا تھا رسول خدا زمانے جاہلیت میں کھیل کھیلا جاتا تھا کہ جس کو رسول خدا نے اپنے زمانے میں حرام قرار کر دیا تھا تو ابو بکر صحابہ کے لال کے اوپر کس طریقے سے کربلا میں سر اٹھائے گئے ہیں امام نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں ایک کھیل کھیلا جاتا تھا وہ کھیل یہ تھا کہ کسی جانور کو لوگ چاروں طرف سے کھیل کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس پہ جو بھی ملتا تھا اس چیز پہ اس سے وار کیا کرتے تھے اس چیز سے اس پہ وار کرتے تھے اس وقت تک وار کرتے تھے جب تک وہ جانور مر نہیں جاتا تھا امام نے سر پیٹ لیا کہا یہی طریقہ میں لیکن حسین کے ساتھ کربلا میں اپنایا گیا ظالموں نے حسین کو گھیرا کسی نے تلوار مارا کسی نے نیزہ مارا کسی نے خنجر مارا کسی نے پتھر مارا جب کسی کے پاس کچھ نہ تھا نا وہ زمین کربلا کی تبدیل ہوئی خاک امام حسین کے زخموں پہ ڈالتا جاتا تھا زہرا کے لال کو وصیت دیتا جاتا تھا
جاتے ہوئے سغرا سے یہ بول
ہم شیر برادر کا تو دیکھ نہ پائے گی صحرا علی اکبر کا السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم ایھا المدفون بارض الطلوس السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ وارث یوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن مسترد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام زماننا ھذا اجر اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کا